इस वीडियो लेक्चर में हम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान का पहला आईन था जो 23 मार्च 1956 को मुल्क में नाफिज हुआ। अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात कर लें तो पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली के सरबराही में दूसरी दस्तूर साज़ी असम्बली ने शदीद मेहनत की और सिर्फ एक साल के मुख्तसर अरसे में आइन का खाका तैयार कर लिया था। 8 जनवरी 1956 में इस आइन को असम्बली में पेश कर दिया जाता है और ये आइन 29 फरवरी 1956 में असम्बली से मंजूर हुआ था और 2 मार्च 1956 को गवर्नर जनरल ने इस आइन की मंजूरी दी थी और उसके बाद 23 मार्च 1956 को अवाम उन्नास के सामने पेश कर दिया जाता है। 1947 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान ने आखिरकार उन 9 साल बाद अपना जो आइन था वो हासिल कर लिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मुल्क में सियासी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहे थे। आखिरकार 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान जो है एक जमहूरिया मुल्क बन जाता है और जो गवर्नर जनरलशिप थी वो प्रेसिडेंटशिप में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जो आखिरी गवर्नर जनरल था सिकंदर मिर्ज़ा, उसको इस आइन की बदौलत पहला सदर जो था वो नामज़द किया जाता है। पाकिस्तान के आइन 1956 ने अबूरी आइन को रिप्लेस किया। ये आइन 234 आर्टिकल्स, 6 शेड्यूल्स एंड 13 चैप्टर्स पर मुश्तमिल था। इट डिक्लेयर दैट द नेम ऑफ द कंट्री वुड बी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब कि पाकिस्तान जो होगा, इस आइन के तहत मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया और इसी आइन पर 1935 एक्ट और इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन का भी इम्पेक्ट रहा है। अगर हम इस 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी खसूसियात के बारे में बात कर लें तो फर्स्ट हमारे साथ आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये आइन जो था पार्लिमानी निज़ाम पर मुश्तमिल था और पार्लिमानी निज़ाम में अगर हम देखें तो एक सदर होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है। सदर हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो थी इस आइन में वो प्रेसिडेंट के साथ थे और प्राइम मिनिस्टर जो था वो प्रेसिडेंट के मातहत जो था वो काम कर रहा था। The president will be for 40 years of age, Muslim and qualified to be a member of the National Assembly. पाकिस्तान अफेयर्स इम्तियाज़ शाहिद ने जो लिखी है उसके मुताबिक जो मुल्क का प्रेसिडेंट होगा वो मुसलमान होगा और उसका जो उम्र होगा वो 40 साल तक होगा और सदर को नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो मुंतखब करेगी। इस आइन में चूंकि पार्लिमानी निज़ाम था तो पार्लिमानी निज़ाम में प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर को नामज़द करेगा और प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट होगा वो नेशनल असम्बली को जवाबदेह होंगे। प्राइम मिनिस्टर वाज द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट असिस्टेड बाय द कैबिनेट। One House of Parliament. National Assembly was the only house of the parliament having a membership of 300 plus 10 women seats. Principle of parity was observed for representation. एक ऐवानी पार्लियामेंट थी। ये एक नादर मौका था पाकिस्तान के पार्लियामेंट का, सिर्फ एक ही ऐवान होगा जिसमें दोनों बाजू मीन के ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को मसावी नुमाइंदगी दी जाएगी। असम्बली जो होगी वो 300 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 150 अरकान जो थे वो मशरक़ी पाकिस्तान से और 150 जो थे वो मगरबी पाकिस्तान से लिए जाएंगे। इसके अलावा 10 सीट जो होंगी वो वमेन के लिए रिजर्व होंगी। मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन वाज अडॉप्टेड फॉर जनरल सीट्स और नेशनल असम्बली में जितने भी मेंबर्स आएंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। और लेजिस्लेटिव पावर वर रेस्टेड विद नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली जो होगा वो खुद मुख्तार होगा और उसके साथ जितने भी पावर्स है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो नेशनल असम्बली के साथ होंगे। प्रेसिडेंट के साथ ये इख्तियार थे कि वो किसी भी बिल जो कि नेशनल असम्बली से पास होती थी उसको रिटर्न कर सकता था नेशनल असम्बली को, या उसको रिजेक्ट कर सकता था या उस पर साइन करके उसको पास कर सकता था। इसके अलावा नेशनल असम्बली जो थी वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही थी। वाइल रिगार्डिंग द मॉनेटरी बिल्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर, नेशनल असम्बली हैड ऑल पावर्स बट they could not vote on consolidated fund list. Salaries of president, judges, Federal Service Commission, etc. were to be paid through consolidated fund. इस आइन में वफाकी तरज़ी हुकूमत का हुकूमती निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया
جس کو 3 فہرستوں میں متعارف کروایا گیا تھا۔ نمبر 1 وفاقی قانونی فہرست جس کو ہم فیڈرل لسٹ کہتے ہیں، نمبر 2 وہ صوبائی فہرست جس کو ہم پروونشل لسٹ کہتے ہیں، نمبر 3 جو تھی وہ کنکرن لسٹ تھی جس کو دونوں کی مشترکہ نافذ العمل فہرست بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ وفاق کی قانونی فہرست کے ذریعے وفاق کے اختیارات متعین ہو چکے تھے، صوبائی فہرست کی مدد سے صوبوں کے اختیارات متعین ہو چکے تھے، اور مشترکہ فہرست جس کو ہم کنکرن لسٹ کہتے تھے اس کے ذریعے مشترکہ وفاقی اور صوبائی معاملات پر قانون سازی کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اگر مشترکہ معاملات پر کسی قسم کا تنازع کھڑا ہو جائے تو وفاقی قانون نافذ العمل ہوگا، بقیہ تمام اختیارات بھی صوبوں کو دے دیے گئے تھے۔ There were two provinces in the Federation of Pakistan، ایک جو تھا ایسٹ پاکستان تھا اور دوسرا جو تھا وہ ویسٹ پاکستان تھا۔ اگر ہم پروونشل سٹرکچر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو 1956 کنسٹیٹیوشن کے مطابق صوبوں میں گورنر، چیف منسٹر اور چیف منسٹر کا کیبنٹ، اس کے ساتھ تمام پاورز موجود تھے، سوائے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ایسے پاورز تھے جو کہ سینٹر کے پاس تھے، اس میں سیکیورٹی اور اکنامک ریلیٹڈ اور کنسٹیٹیوشنل کرائسس کے ریلیٹڈ یہ پاور جو تھے وہ سینٹر کے پاس تھے۔ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی اور برتری جو تھی وہ ملک میں حاصل ہوگی۔ اس آئین میں عدلیہ کی آزادی اور برتری کو یقینی بنایا گیا تھا۔ ایسے تمام ضروری اور اہم اقدامات اٹھائے گئے جس سے عدلیہ کی برتری قائم ہو سکے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر ملک کا صدر کرے گا اور انہیں قانون کے مطابق کام کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کورٹس ہوں گے وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرے گی، اور جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈسپیوٹس ہوں گے اس کا آئینی طور پر اس کا حل نکالیں گے۔ Fundamental rights. Civil and political rights were given to the people of Pakistan, but they could be suspended in case of emergency. بنیادی حقوق کو خاص اہمیت جو تھی وہ اس 1956 کنسٹیٹیوشن میں دی گئی تھی، اور سپریم کورٹ کے ذریعے ان کے قیام کو لازمی بنا دیا گیا تھا۔ ان حقوق میں جان و مال کے تحفظ، تحریر و تقریر کی آزادی، اجتماع کی آزادی اور حق ملازمت جیسے بنیادی حقوق کو تسلیم کیا گیا تھا، اور ان حقوق کو جو ہے تب سسپینڈ کیا جا سکتا تھا جب ملک میں کوئی ایمرجنسی کی صورت جو تھی وہ سامنے آ جائے۔ ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی، اگر ہم ریاستی امور سے متعلق بات کر لیں تو اس آئین میں آبجیکٹ ریزولوشن کو ایک دیباچے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس آئین میں آبجیکٹ ریزولوشن کو ایز اے پریمبل پارٹ بنایا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ ہدایات اسلامی تعلیمات سے بھی متعلق تھی۔ اس آئین میں اس بات کی توثیق کی گئی کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور کا احترام کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان بھائی چارے کی تعلقات قائم کرے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کو سرکاری معاملات سنبھالنے کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی گئی تھیں۔ اگر ہم 1956 کنسٹیٹیوشن کے اسلامی دفعات کے متعلق بات کر لیں تو 1956 کے آئین میں ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا، جو کہ اس کے اسلامی کردار پر روشنی بھی ڈالتا ہے۔ ملک کے صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا تھا کہ ملک کی قوانین کو قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کے مطابق ڈالا جائے گا۔ اسلامی تعلیم و تحقیق پر مبنی ایک اور ادارہ قائم کیا جائے گا جس کا مقصد ملک میں ایک مکمل اسلامی معاشرے کا قیام تھا۔ اس آئین میں یہ کہا گیا کہ اسلامی اقدار کی حفاظت کی جائے گی، زکوٰۃ اور اوقاف کے ادارے پاکستان میں قائم کیے جائیں گے، اور جتنے بھی مینارٹیز پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، اور حکومت کی یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ غربت اور الٹریسی کو جو ہے وہ ملک سے ختم کر سکے، اور موجودہ لا جو ہے وہ اسلامک قانون کے مطابق جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن وہ کر سکے۔ اسلام واز ناٹ ڈکلیئرڈ اسٹیٹ ریلیجن، اس آئین میں اسلام کو جو ہے ریاست کا مذہب نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان افیئرز جو کہ امتیاز شاہد نے لکھی ہے اس کے مطابق اسلامک جو پرنسپلز تھے 1956 کنسٹیٹیوشن میں، اس میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ جماعت اسلامی کے لیڈر اور بانی مولانا ابو عزا مودودی صاحب جو تھے، ان کی کوششوں کی وجہ سے 1956 کے آئین کے لیے اسلامی اصول وضع کیے گئے تھے۔ 1956 کے آئین کے مطابق ملک میں اردو اور بنگالی کو سرکاری زبانیں قرار دیا گیا، تاہم 25 سال تک انگریزی زبان کو سرکاری سطح پر قبول کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔
ورکنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، اگر ہم بات کر لیں کہ یہ آئین کب تک نافذ رہا، تو 1956 کے آئین کے مطابق 1959 میں انتخابات ہونے تھے، لیکن اس وقت کے جو صدر تھا اسکندر مرزا، انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو آئین کو ایبروگیٹ کیا، اور اس وقت کے پرائم منسٹر فیروز خان نون کے اسمبلی کو توڑ دیا تھا۔ اس آئین کے تحت ملک میں کوئی انتخابات نہیں ہو چکے تھے، اور 7 اکتوبر 1958 کو وزیر اعظم فیروز خان نون کو برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ اسکندر مرزا، جو کہ اس وقت کے صدر تھے، ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا، اور 1956 کے آئین کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ایبروگیٹ مین کہ ایک آئین کو مکمل طور پر معطل کیا جائے، منسوخ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور سسپینڈ مین کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو معطل کیا جاتا ہے، جب ملک میں حالات قابو میں آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے اسی آئین کو واپس امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت کے کمانڈر ان چیف جو تھے جنرل ایوب خان تھا، اس کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا تھا، اور صرف 20 روز بعد جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کو صدارت سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر کے ملک بدر کر دیا تھا، اور خود 27 اکتوبر 1958 کو اقتدار سنبھال لیا، اور یوں ملک میں جمہوری نظام جو تھا وہ مکمل اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ Thanks so much for watching. If you have any query regarding this, you may please ask me in comment box. Thank you.